الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور درود و سلام نازل ہوں ہمارے آخری نبی پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین آیت مبارکہ کے اندر فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر اس شخص کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی سارے پہلو ہیں، کئی سارے گوشے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے، ہر گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر نمونہ ہیں ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر نمونہ ہیں، بحیثیت استاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مربی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین مربی اور استاد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی اچھے انداز میں تربیت کی، عمدہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت کی۔ تربیت کا انداز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ نہایت ہی نرالا اور اچھوتا انداز تھا۔ اسی پر ہم انشاءاللہ آج اس پر گفتگو کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کا طریقہ کیا تھا، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، کیا اسلوب اپنایا، کیا طریقہ اپنایا۔ سب سے پہلی چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار اور محبت سے، شفقت سے، ہمدردی سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ کسی صحابی سے کوئی چوک ہو جاتی، کوئی کوتاہی ہو جاتی، کوئی غلطی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصہ نہیں ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض نہیں ہوتے تھے، آپ کا لہجہ سخت نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی سے کوئی چوک ہو جائے تو نہایت ہی شفقت، محبت اور ہمدردی کے ساتھ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹے بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو بچے ہیں بھی چھوٹے سے، ان کا ہاتھ کھانے میں جگہ جگہ جا رہا تھا، دسترخوان پہ کبھی یہاں سے اٹھا رہے تھے، کبھی وہاں سے، کبھی وہاں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بل نہیں پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجہ نہیں اپنایا، بلکہ خود عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی پیار بھرے انداز میں فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی اچھے انداز میں کھانے کے آداب انہیں بتلائے، کہا اے پیارے بچے، جب کھانے بیٹھو تو سم اللہ، اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ، وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ،
وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھایا کرو، ادھر ادھر دسترخوان پر ہاتھ مت دوڑایا کرو، مت گھمایا کرو۔ اور ایک ترمذی کی دوسری روایت میں ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ادنو یا بنیا، نہایت شفقت بھرے انداز میں کہا میرے پیارے بیٹے مجھ سے قریب ہو جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ جب قریب آ گئے تو انہیں کھانے کے آداب بتلائے، کھانے کے آداب سے انہیں آگاہ فرمایا۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار اور محبت سے اپنے صحابہ کی، اپنے امت کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ اس کی کئی ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، احادیث کے اندر کئی ساری ایسی دلیلیں ہیں۔ ایک مرتبہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دیہاتی شخص آ کر کے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ منظر دیکھا کہ ایک دیہاتی، ایک بدو شخص مسجد میں بیٹھ کر کے پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کو برا لگا۔ صحابہ کرام نے اس بدو کو، اس دیہاتی کو روکنا چاہا، منع کرنا چاہا، اس کو ڈانٹنا چاہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ اس دیہاتی کو، اس بدو کو پیشاب کر لینے دو۔ جب وہ بندہ، وہ دیہاتی پیشاب سے فارغ ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو اپنے پاس بلایا اور اس کو نصیحت کی، اس کو سمجھایا۔ کہا مسجد پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہوتی، مسجد اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر گندگی مچائی جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی، کہا انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن۔ کہا یہ مسجدیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں مصروف رہا جائے، اور مسجد اس لیے ہوتی ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے اور قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں لا کر کے پانی ڈال دیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے، محبت سے صحابہ کرام کی نصیحت کیا کرتے تھے، ان کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز کو ہم بھی اپنائیں۔ جب ہمارے بچوں سے، اگر ہم استاذ ہیں، ہمارے شاگردوں سے کوئی غلطی ہو جائے، ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پیار سے، محبت سے انہیں سمجھائیں، کیونکہ پیار اور محبت سے جو بات سمجھائی جاتی ہے وہ بہت گہرا اثر کرتی ہے، بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے ہمیں جب بھی کسی سے غلطی ہو، کوتاہی ہو، اس سے کوئی گناہ ہو جائے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم شفقت، ہمدردی، خیر خواہانہ جذبے سے اس کی اصلاح کریں، اس کو سمجھائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کے لیے بہتر مواقع کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی بہترین موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگتا تھا تو اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، بلکہ اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے۔ انہیں قیدیوں میں سے ایک خاتون بھی تھی، ایک عورت تھی۔ اس عورت کی اس کا پستان جو ہے دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ پھر اس عورت نے اپنے بچے کو دیکھا تو اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور پھر اس کو دودھ پلانے لگی۔ یہ منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دیکھ رہے تھے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ وہ ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے، کس قدر پیار کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا اترون هذه طارحة ولدها في النار، اے صحابہ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ کیا یہ چاہے گی کہ اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہرگز یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کا فائدہ دیکھے کیسے اٹھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا یہ ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت کو بٹھانے کے لیے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اس کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک چھوٹے کان والا بکری کا بچہ مرا پڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا تو اس کے کان کو پکڑ کر کے اٹھایا
اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، کیا تم میں سے کوئی ہے جو یہ پسند کرے اس بکری کے بچے کو خریدنا درہم کے بدلے پیسہ دے کر کے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ کے رسول یہ بچہ مرا ہوا ہے، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کو یہ بکری کا بچہ مل جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ کے رسول ایک تو اس کے اندر عیب ہے کہ اس کا کان چھوٹا ہے، اور دوسری خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ وہ مرا ہوا ہے، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، اس کی ہمارے نزدیک کوئی وقاعت کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے تمہارے نزدیک اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی کوئی وقاعت نہیں ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کوئی وقاعت کوئی حیثیت نہیں ہے۔ موقع کا فائدہ اللہ رب العالمین نے کس بہترین انداز میں اٹھایا کہ نبی صحابہ کے دلوں میں دنیا کی حیثیت کیا ہے، دنیا کی وقاعت کیا ہے، اس کو بٹھانے کے لیے اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو ایک مربی جو ہوتا ہے، ایک تربیت کرنے والا، اس کی یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مناسب جب اس کو موقع ملے تو اس سے فائدہ اٹھائے۔ اگر باپ ہے اس کو کوئی موقع مل رہا ہے اپنے بچوں کی تربیت کا، تو اس موقع سے وہ فائدہ اٹھا کر کے اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ ایک استاد ہے اس کو موقع اس کے ہاتھ لگ رہا ہے تو اس سے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع کا فائدہ اٹھا کر کے صحابہ کی اصلاح کیا کرتے تھے، ان کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ پیار سے، محبت سے، ہمدردی سے، شفقت کے ساتھ سمجھایا جائے، مگر جب حالات سختی کرنے کا تقاضا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہوا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ بھی ہوا کرتے تھے، آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، آپ کا لہجہ سخت ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ قبیلے مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، بڑے قبیلے کی عورت تھی، قبیلے والوں کو بڑی فکر ہوئی کہ اب ہماری قبیلے کی خاتون کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو انہوں نے کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے کہ قبیلے مخزوم کی عورت نے اگر چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے سفارش کرے۔ تو اسامہ بن زید یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی تھے، تو ان کو آگے بڑھایا کہ آپ جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کیجئے کہ قبیلے مخزوم کی عورت نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، کہا لوگوں کو مخاطب کر کے جمع کر کے کہا تم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ اسی لیے ہلاک ہوئے، اسی لیے برباد ہوئے کہ جب ان کے قبیلے کا کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اس پر حد نافذ نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی چھوٹا آدمی، کوئی ضعیف، کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو اس پر حد نافذ کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، ناراض ہو کر کے غصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری لخت جگر نے بھی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اپنی لخت جگر کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ تو جب ایسے حالات ہوں جہاں پیار سے، محبت سے بات نہ بن رہی ہو تو وہاں غصہ بھی ہونا چاہیے، وہاں ناراض بھی ہونا چاہیے۔ یہ تربیت کا ایک پہلو ہے، تربیت کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 10 برس کے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں تو تم انہیں اپنے ساتھ مسجد میں لے کر کے آؤ، انہیں نماز کا حکم دو، انہیں نماز کی عادت ڈالو۔ لیکن جب وہی بچہ 10 برس کا ہو جائے، پیار سے پہلے 3 سال اس کو سمجھاؤ، اس کو بتلاؤ کہ نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو، لیکن اس کے باوجود وہ نماز کی پابندی نہ کرے تو حکم یہ ہے کہ 10 سال کے بعد اس کی پٹائی کی جائے، اس کو مارا جائے۔ تو تربیت میں سختی بھی ہونی چاہیے۔ اگر پیار سے، محبت سے بچہ نہیں سمجھ رہا ہے، کوئی نہیں سمجھ رہا ہے تو اس پر سختی بھی ہونی چاہیے اس کی اصلاح کے لیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اپنے صحابہ کی تربیت میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ، یہ اصول اپنایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک آخری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سوال و جواب کے انداز میں اپنے صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا، صحابہ جو پوری توجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہو جاتے تھے اور اس گفتگو میں صحابہ دلچسپی لیتے تھے۔ جب سوال و جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات سمجھاتے تھے تو پوری توجہ کے ساتھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے تھے، سماعت کرتے تھے۔ اس کی کئی ساری دلیلیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، اتدرون من المسلم، کہ مسلمان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ مسلمان کون ہے۔ تو اس طرح سے سارے صحابہ متوجہ ہو گئے کہ مسلمان کون ہے، کیا جواب دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جو اپنے ہاتھ سے اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ مسلمان ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کر کے سوال کے انداز میں پوچھا، اتدرون ما المفلس، اے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، اللہ کے رسول جس کے پاس پیسے نہ ہو، دولت نہ ہو، دینار نہ ہو، درہم نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، اس نے نماز کی پابندی بھی کی ہوگی، اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، اس نے بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کی ناجائز زمین ہڑپی ہوگی، تو اس کی ساری نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، یہ میری امت کا مفلس ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے، ان کی اصلاح کیا کرتے تھے، ان کو بتلایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے یہ انداز اپنائیں سوال و جواب کا۔ اپنے بچوں سے ہم پوچھیں کہ ہمارا رب کون ہے، ہمیں روزی کون دیتا ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا، اللہ کہاں ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ اس طرح کے سوال اپنے بچوں سے ہم کریں۔ اگر وہ اس کا جواب دے لے جائیں تو اس کی ہم ہمت افزائی کریں، اس پر انہیں انعام دیں، ان کو شاباشی دیں، اور اگر وہ جواب نہ دے پائیں تو اچھے انداز میں ان کو اس کا جواب دیں۔ اس طرح سے ان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی، ذہن نشین ہو جائے گی۔ تو یہ 4 اصول آج کے اس درس میں ذہن نشین کریں، یاد کریں کہ جب ہم کسی کو غلطی کرتا ہوا دیکھیں تو اس کو پیار اور محبت سے ہم سمجھانے کی کوشش کریں، اور دوسری چیز کہ جب کوئی موقع ملے ہمیں تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں لوگوں کی اصلاح کے لیے، اور اسی طرح ضرورت پڑنے پر سختی بھی کیا کریں، سختی سے کام لیں۔ اور چوتھی چیز کہ سوال اور جواب کے انداز میں اپنے بچوں کی، لوگوں کی اصلاح کی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔